اگر یہ کہا جائے کہ ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، دوسرے غم اداس بیٹھے تھے، تو نے آ کر جگا دیا مجھ کو، اچھا خاصا اداس بیٹھے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے بارگاہ سرکار گلزار ملت میں کہ بس وہی امتحان میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے۔ حضرات، یہ ہم سب کی خوش بختی ہے، ہم سب کی وہ نصیبے کی ارجمندی ہے کہ آج ہماری آنکھیں حضور سرکار گلزار میاں کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ حضور سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کی گفتگو میں سن رہا تھا، لیکن چہرہ حضرت کا دیکھ رہا تھا۔ لوگ ان کو تقریر کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، میں ان کی تقریر کا اثر اشکباری کی صورت میں چہرے گلزار ملت دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے حضرت کے والد مخدوم سرکار نور الاولیاء کی بھی خدمت کی ہے، جن کا نام بھی نور تھا، جن کا چہرہ بھی نور تھا۔ آج ان کے شہزادے حضور سرکار گلزار میاں تشریف لائے ہیں، تو میں اگر کہو تو یہ کہہ دوں کہ چہرے گلزار میں دیکھو یہ جلوہ نور کا۔ میں کیوں کہوں آپ سے سبحان اللہ کہتے ہیں؟ مصرے سچے ہوتے ہیں تو اکیلے ہی سبحان اللہ کہنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ چہرے گلزار میں دیکھو یہ جلوہ نور کا، کیوں؟ باپ جب ہے نور کا بیٹا بھی ہوگا نور کا۔ چہرے گلزار میں دیکھو یہ جلوہ نور کا، باپ جب ہے نور کا بیٹا بھی ہوگا نور کا۔ اگر مصرع سچا ہے تو بول دیجئے گا، باپ جب ہے نور کا بیٹا بھی ہوگا نور کا۔ اعلیٰ حضرت بھی اگر ہوتے تو وہ کہتے یہی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ اعلیٰ حضرت بھی اگر ہوتے تو وہ کہتے یہی تیری نسل پاک میں ہے۔ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے جب حضرت کے حصے میں اپنے دادا سرکار مولا کائنات کا جبہ شریف آیا، تب سے لوگوں نے نعرے لگائے، وارث جبہ مولا علی، اس نام کے نعرے لگے۔ آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیتے ہیں، وارث جبہ مولا علی، وارث جبہ مولا علی۔ تقریباً آواز کم کرتے ہیں 8-10 سالوں سے قبل بنارس کے جلسے میں حیدرآباد کے سرکار یوسفین کے شہر کے ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم شبیہ مولا علی کا خطاب دیا تھا۔ آواز مائک کی کم نہ کریں، اس کی آواز بڑھا دیں، ٹھیک ہے، اس کا ایکو بند رکھیں گے۔ ہم شبیہ سرکار مولا علی کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اناؤ کے جلسے میں میرے آقا میرے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ نے حضور گلزار ملت کو اپنا بازو کہا تھا، بازوئے حضور تاج الشریعہ قرار پائے۔ تقریباً 15-20 سالوں میں بارگاہ سرکار تاج الاولیاء شہنشاہ ہفت اقلیم کی بارگاہ سے آپ کو عطائے تاج الاولیاء کا خطاب ملا۔ حضور محدث کبیر کے بارگاہ سے سب سے زیادہ معتمد سادات کے خاندان کے وجود کے افراد میں یہ نام نمایاں طور پر نظر آیا، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے لیے اپنا تن من دھن سب وار دیا ہے۔ ناشر مسلک حق و صداقت و اہل بیت و اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل حضور سرکار گلزار میاں کے حصے میں ہے۔ دیکھیں، بڑی حسین شخصیت ہیں، بڑی دیدہ زیب شخصیت ہیں۔ اگر یہ کہا جائے خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک، کون پہنچے سیدی گلزار کی پوشاک تک۔ خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک، کون پہنچے سیدی گلزار کی پوشاک تک۔ اور پہلے خود کو لا یہاں کے تو خس و خاشاک تک، پھر بلندی تجھ کو لے کے جائے گا افلاک تک، پھر بلندی تجھ کو لے کے جائے گا افلاک تک۔ دیکھیں کہ یہ ایسی عظیم الشان بارگاہ ہے۔ قلندر کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بغداد شریف میں بھی وصول کروں گا انشاءاللہ۔ حضور دو سال پہلے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں قلندر جو ہے حضور سرکار گلزار میاں کی بارگاہ پہنچے، بولے حضور وہ ہندوستان میں جلسے میں آپ نے وعدہ کیا تھا بغداد شریف جاؤں گا تو 11,000 دوں گا، جلدی نکال لیجیے۔ بڑے بڑے تو ایسے خاموش ہیں کہ دادا کی بارگاہ کے وہ شعر یاد ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، اور قلندر تو قلندر ہی ہے، بڑی گنجائشیں اس کے لیے ہے کہ نہیں؟ بولے جلدی نکالیے، تو حضرت نے فرمایا مسکرا کر کے دے دو ان کو 11,000 عراقی دینار۔ تو کہتے ہیں مجھے عراقی نہیں چاہیے، مجھے ہندوستانی چاہیے۔
حضرت نے کرم فرمایا الحمدللہ بغداد شریف آپ بھی چلنا چاہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں؟ دعا کرو یہ شرف مل جائے. بزرگوں سے محبت کریں, ان کے لب و لہجے سے محبت کریں. جو تقریر ہوئی ہے بڑی اثر پذیر ہوئی ہے, اور تقریر کرنے والی ذات کا تعلق بھی تو 15-20 دن شہر مصطفیٰ میں گزارنے والوں میں سے. اور الحمدللہ یہ شرف بھی تقریباً اسی ہفتے حضور سرکار گلزار ملت کو مدینہ شریف کی حاضری, اپنے دادا کی بارگاہ میں, اپنی جدہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہوا. ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی, ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی. اس قدر یاد آئے وہ تنہائی پیچھے رہ گئی. رہنمائی کر رہا تھا کس قدر عشق رسول, دولت دنیا جو ہم نے پائی پیچھے رہ گئی. رہنمائی کر رہا تھا کس قدر عشق رسول. میاں حضور کا حکم ہے اس شعر کو میں دوبارہ پڑھ دوں, بیٹھے رہیے کہ جب سید صاحب قبلہ مائک پر آئیں گے تو بول دیجئے گا انشاءاللہ. میں نے کیا کہا تھا 35 سال پہلے, مجھے یاد ہے 30-35 سال پہلے جبہ مولا علی پہنا تو وارث جبہ مولا علی کے خطاب ملا. بنارس جلسے میں شبیہ ہم شبیہ مولا علی کے خطاب ملا, اور 9 میں میرے آقا حضور تاج الشریعہ نے بازوئے تاج الشریعہ کا خطاب دیا. سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ کرم فرمائے. میں حضور کا حکم ہے اس شعر کو پڑھ دیں جی, کہ آپ سبحان اللہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی, اس قدر یاد آئے وہ تنہائی پیچھے رہ گئی. رہنمائی کر رہا تھا کس قدر عشق رسول, دولت دنیا جو ہم نے پائی پیچھے رہ گئی. دولت دنیا جو ہم نے پائی. حضرت کا زیادہ وقت ہندوستان میں اگر کہیں گزرتا ہے تو تاج الاولیاء کی بارگاہ میں گزرتا ہے. ذرا ہاتھوں اڑا کے بول دو سبحان اللہ. حضور سرکار گلزار میں صاحب قبلہ 30 سال سے آپ کا ایک بڑا خاص جملہ ہے للہ. کیا ہے؟ بولو 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 بھائی. آپ کا پیارا جملہ ہے, اور بھی دیگر بزرگوں کا. آپ کے دادا حضور کی روحانی تربیت کے ادارے کے ایک متعلم, اس وقت معلم محبتوں کی امام وارث پاک, ان کا بھی ایک ٹائٹل تھا سنا 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 سنا. 100 سال پہلے سرکار انسان علی شاہ اعلیٰ حضرت سرکار شیر علی کے دور میں ایک بزرگ تھے ناگپور میں, جنہیں تاج الاولیاء کہا جاتا ہے. آپ کا تقیہ کلام تھا ہاؤ جی ہاؤ. بات جی حضور مائک میں دیجیے, میں منع فرمایا جی. الحمدللہ سیدنا شیخ عبدالباری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی ہاؤ جی ہاؤ پر یاد آیا. جی جی سرکار گیا والے بابا جو مسولی شریف میں آرام بھی فرما ہے اور مشہور ہیں. ہم لوگ تو الحمدللہ عبدالباری شاہ صاحب قبلہ کہتے تھے. تو ان کا ایک تکیہ کلام تھا آگ پانی پانی آگ. جی آگ پانی پانی آگ پانی آگ. سبحان اللہ. اب یہ راز کہ وراق جب کھلے تو وہ میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ جی بیان انشاءاللہ. کرتا ہوں. تو ان کا تکیہ کلام کیا تھا؟ آگ پانی پانی آگ. اب دیکھیں ایک دوسرے کو پیدائشی دشمنی, اللہ. جی جی جی. آگ سے پانی کو اور پانی کو آگ سے آگ سے دونوں کا وجود ختم ہوتا ہے جب تیسری چیز تیار ہوتی ہے. جی 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 جی. کیا کہنا. آگ پر جب پانی پڑتا ہے تو پانی ختم آگ بھی ختم, اور پانی پر آگ پڑتی ہے تو پھر پانی ختم آگ بھی ختم. اللہ اللہ اللہ. تو اس تیسری چیز کے سلسلے میں انشاءاللہ سبحان اللہ. کسی اور موقع پر تذکرہ کرتا ہوں. تو سبحان اللہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض فرماتے ہاؤ جی ہاؤ ہم 100 لاکھ ولی بناتا جی. ہائے 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 واہ 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 واہ. ہاؤ جی ہاؤ ہم 100 لاکھ ولی بناتا. اب ایک کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنا پاور اختیار دیا ہے, وہ بھی کوئی اور نہیں ہے آل رسول ہے. اللہ. ایسا پاور دیا ہے کہ ایک در سے 100 لاکھ ولی پیدا ہو رہے ہیں. اللہ. وہ شہر ناگپور ہے جو کبھی بھی کسی بھی قلندر سے کتب سے بستی شہر سرکار تاج الاولیاء سے لے کر کے اب تک 100 سال ہو گئے خالی نہیں نظر آیا ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین ایک کے بعد ایک
कलंदर वहां नजर आता है वाह, वाह। और ऐसा नजर आता है जो दुनिया में भी और दुनिया से जाने के बाद भी अपना वजूद छोड़ करके जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हाजी अकबर। हाल में मुस्तफा बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह जी हुजूर, जी मोमिनपुरा मोमिनपुरा में सुभान अल्लाह। मदफन हुए, हफ्ता भर के बाद निकाला गया तो जो सीने पाक पर गुलाब रखे हुए थे चंद, अल्लाह। उनकी पत्तियां भी वैसे ही सब्ज़-ओ-शादा। अल्लाह। जमाने ने देखा, डीएम मौजूद था तो उसी वक्त उसने कैप को उतारा और सलूट मारा। पूरी उम्र के लिए डीएम की तरफ से पहले संदल अब पहुंच रहा है अल्लाह। पिछले 6-7 सालों से। ये कलंदरों की है, पप्पू बाबा था, रिक्शे पर चलते थे, चाय लेते फेंकते जाते, फेंकते जाते, फेंकते जाते। अल्लाह। वो ना देने से बाज आता, हजरत न लेने से बाज आते। खत्म होता दूध, दुकान उठाता, ठेले पर धीरे 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 चला जाता। आज वही रिक्शा है जिस पर पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, मुरादों के धागे बांध रहे हैं। तीली नजर नहीं आ रही है, क्विंटलों उसके ऊपर धागे नजर आ रहे हैं। अल्लाह। वही ठेला है जिस ठेले के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं रोजाना, क्विंटलों गुलाब चढ़ा करके चलते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक से क्या एक कहना है? बेनज़ीर आते रहे वाह वाह। और आते रहेंगे, चूंकि फरमा दिया है हाउ जी हाउ, हम 1.25 लाख वली बना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या कहना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां हुजूर की बारगाह में और इस वक्त हाउ जी हाउ की बरकतें जाहिर हैं। अगर कहें तो ये कह दिया जाए, कलंदर आहिस्ता बोलो, कलंदर, ठीक है, आहिस्ता बोलो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह। अपने कदमों से रोल दीजिए ना, अपने कदमों से रोल दीजिए ना, प्यारी बातें भी कुछ तो बोल दीजिए ना। दामने गौस आए हाथों में, हाउ जी हाउ बोल दीजिए ना। दामने गौस आए हाथों में, हाउ जी हाउ बोल दीजिए ना। लोग कहते हैं हुजूर ताजुल शरिया सरकार की बाजू, हुजूर गुलजार मिल्लत के चमकने के, महकने की, मुस्कुराने के असबाब क्या है? एक शेर कहा गया था, मजलिसें तेरी, अलम तेरा, अता तेरी है, यानी हर शहर में करबो बला तेरी है। चाहते हैं जो बुझा दें तेरी अजमत के चिराग, उनको मालूम नहीं है कि हवा तेरी है। और मेरे गुलजार के हर समत महकने का सबब ताज बाबा मैं बता दूं ये अता तेरी है। ताज बाबा मैं बता दूं ये अता तेरी है। ताज बाबा मैं बता दूं ये अता तेरी है। एक मिसरे का इशारा हुआ था कि ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा, मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। और जहां आला हजरत का पहरा रहेगा, वो महफूज सारा इलाका रहेगा। वो महफूज सारा, ऊंची बोलो, वो महफूज सारा। और जहां ताज बाबा का रोजा रहेगा, वहीं मेरा गुलजार बैठा रहेगा। जहां ताज बाबा का रोजा रहेगा, वहीं मेरा गुलजार बैठा रहेगा। और कदम तक न पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। और वहां, ये मेरे शेर हैं जो सुन ले, आखिरी शेर की, वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताज शरिया रहेगा। जहां ताज बाबा का रोजा रहेगा, वहीं मेरा गुलजार बैठा रहेगा। हजरात, ये मुस्कुराती हुई आंखें, चमकते हुए लब रुखसार, दुआ करें कि अल्लाह इनके तवस्सुल से हमारे घर आंगन में बरकतें नाजिल फरमा दे। हजरत ने फरमाया कि वारिसे पाक सरकार ने फरमाया कि इस तहबंद को बांध दो, तो पूरी जिंदगी उन्होंने खोला नहीं। यार पीर हो तो वारिसे पाक जैसा, मुरीद हो तो मियां नजीर जैसा, है कि नहीं? एक हम जैसे लोग बंडल हैं, क्या बताएं, मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिस छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। रामपुर में शाह जमालुल्लाह रामपुरी एक बुजुर्ग हैं, शिकार करने का शौक था और शाह दरगाही उनके मुरीद थे, उनको परिंदों से मोहब्बत का शौक था। वो निशाना लगाते थे, वो पत्थर मार के परिंदे उड़ा देते थे। शाह महबूब इलाही पीछे पीछे, जमातुल औलिया रामपुरी आगे आगे, निशाना लगाया परिंदे पर, तो पीछे से मुरीद ने दरगाही में, शाह दरगाही ने पत्थर मार के परिंदे को उड़ा दिया। आप नाराज हो गए। सरकार जमातुल औलिया फरमाते हैं, दरगाही यहीं पर खड़े रहो, यहीं पर खड़े रहो, आगे नहीं चलना। शाह दरगाही महबूब इलाही वहीं पर खड़े हो गए।
حافظ جمال الاولیاء رامپوری آگے جنگل میں چلے گئے اور اس راستے سے اپنی خانقاہ واپس آ گئے. مریدوں کی اتنی کثرت تھی کہ بھول گئے, ذہن سے بات نکل گئی کہ میرا کوئی مرید اور ہے جسے درگاہی محبوب الہی کہا جاتا ہے, شاہی درگاہی محبوب الہی بھی کہا جاتا ہے. 12 سال کے بعد جب اسی راستے سے گزرے سرکار حافظ جمال الاولیاء رامپوری, تو کیا دیکھا کہ ایک پیڑ ہے, اس کے اندر دیمک کے بڑے بڑے گھونسلے بنے ہوئے ہیں, ایک محلات تعمیر ہے, اور اس کے قریب سے گزرے تو حافظ جمال الاولیاء رامپوری فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے, میرے مرید شاہ درگاہی محبوب الہی کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے آواز دی تو وہ پیڑ نما جیسا انسان وہ کھرکھرا کے جو ہٹا تو ان کے دست بازو ظاہر ہوئے, جو بالکل ہڈیاں باقی تھے, گوشت گل گیا تھا, دیمک کھا گئے تھے, پیڑ پودوں کی صورت میں یوں ٹنگے ہوئے تھے. شاہ درگاہی قریب پہنچے, سرکار حافظ جمال الاولیاء رامپوری کہا تم شاہ درگاہی ہو؟ فرمایا حضور میں آپ کا مرید اور غلام ہوں. فرمایا یہاں کیا کر رہے ہو دیمک کے بیچ میں, تم تو بالکل گل گئے ہو اور یہ ختم ہو گئے ہو. آپ نے فرمایا 12 سال پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا یہی کھڑے رہو, 12 سال سے یہیں پر کھڑا ہوں, اب تک ہٹا نہیں. اتنا سنا تو رونے لگے حافظ جمال الاولیاء رامپوری اور کہا تھا اے شاہ درگاہی محبوب الہی, اگر تو میرا مرید نہ ہوتا تو میں تجھ سے مرید ہو جاتا. عقل انسانی سے ورا یہ شخصیتیں ہوتی ہیں. آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں حضور سرکار امام جعفر صادق کے خاندان کے ایک مبارک آواز کو آپ کے حوالے کروں. غوث پاک کے شہزادے سے آپ نے ملاقات کی, مولا کائنات کے چہرے کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو آپ نے دیکھا. حضور عبدالوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ آفاقی اور عالمی لہجہ ہے, میں گزارش کروں گا ان سے, وہ تشریف لا رہے ہیں, نعرہ آپ لگائیں گے یا پھر آپ ہی لگائیں گے؟ ماشاءاللہ نا زور سے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. ماشاءاللہ حضرت ہوں اور آواز نہ ہو, حضرت ہوں اور خاموشی ہو, سرکار گلزار ملت ہو اور نیند کا غلبہ ہو, سرکار گلزار ملت کی ذات ہو اور آپ پر سکوت طاری ہو. حضور عبدالوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ آ رہے ہیں, یہ آخری لہجہ ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے, حضور شباہت میاں صاحب قبلہ بھی شعر کہتے ہیں, سرکار گلزار میاں آخری بار دیکھنا ہے اسے پھر لگاتار دیکھنا ہے اسے, آخری بار دیکھنا ہے اسے پھر لگاتار دیکھنا ہے اسے, وہ دوائیں بہت بتاتا ہے ہو کے بیمار دیکھنا ہے اسے. میں گزارش کروں گا عبدالوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ سے وہ کرم فرمائیں.